آج دو تین مسائل آپ لوگوں کو بتا دوں میں. ایک مسئلہ تو آپ لوگوں کو یہ سمجھا دوں، جس طرح انسان سفر کی حالت میں نکلتا ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ایک انسان جب سفر کے لیے نکلتا ہے تو اگر سفر شرعی تو پھر اس کو بینیفٹ ملتے ہیں، فائدے ملتے ہیں. فائدے کیا ملتے ہیں بھائی؟ کہ فرض نماز جو 4 رکعت کی ہوتی ہے وہ 2 رکعت ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے انسان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے. روزہ چھوڑنے کی اجازت سفر کی حالت میں کب ہوتی ہے؟ اس کی مکمل تفصیل میں نے دوسرے رات کو بیان کر دی تھی. یوٹیوب وغیرہ کے اوپر ہوگا، وہ سن لینا، اس کی تفصیلات میں نے بیان کی تھی. بہرحال ایک انسان جب سفر کے لیے نکلتا ہے تو اس کی تفصیلات کے اندر آپ کو پتہ ہوگا کہ اپنے شہر کی جو کارپوریٹ حد ہوتی ہے، اس طرح ممبئی کی کارپوریٹ حد سے نکلنے کے بعد انسان مسافر ہوتا ہے، اس کے اندر مسافر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور جب باہر سے آ رہا ہو اور اپنے شہر کی حد میں داخل ہو گیا تو پھر اس کا سفر کا جو جتنا وہ سفر کی جو میعاد تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنے شہر کے اندر داخل ہو چکا ہے. اب 4 رکعت والی نماز 4 رکعت ہی پڑھنی پڑے گی، 2 رکعت پڑھنا کافی نہیں ہوگا. اب ایک انسان اپنے شہر کی کارپوریٹ حد سے باہر نکلا، کہاں جانا ہے اس کو؟ اگر 77 کلومیٹر 77 کلومیٹر یا اس سے لمبے کا سفر کرنے کا ارادہ ہے تو مسافر بن گیا. مسافر بننے کا مطلب یہ ہے کہ اب 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت پڑھے گا. ٹھیک ہے. اگر اس کی 77 کلومیٹر جانے کی نیت نہیں ہے، اس سے کم ہی نیت ہے، لیکن وہ چلتا رہا اور مکمل ایک ساتھ میں 77 کلومیٹر کی اس نے نیت کی ہی نہیں ہے تو مسافر نہیں بنے گا. وہ مقیم کی طرح پوری ہی نماز پڑھتا رہے گا، چاہے وہ پوری دنیا گھوم لے. مسافر بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ساتھ 77 کلومیٹر یا اس سے لمبا جانے کی نیت کر کے سفر شروع کرے. اگر اتنا لمبا جانے کی نیت نہیں ہے، مطلب 40 کلومیٹر جانے کی نیت ہے، وہاں تک گیا، پھر اس کو لگا کہ بھئی مجھے تھوڑا سا اور آگے جانا پڑے گا، وہاں سے اور آگے چلا گیا، وہاں سے تھوڑا سا اور آگے چلا گیا، اور کبھی بھی 77 کلومیٹر ایک ساتھ میں نیت کر کے نہیں چلا ہے تو پھر وہ مسافر نہیں بنے گا، وہ مقیم ہی رہے گا. مسافر بننے کے لیے ضروری ہے کہ 77 کلومیٹر کی نیت سے یا اس سے زیادہ کی نیت سے انسان سفر شروع کرے. اسی کے ساتھ میں ایک مسئلہ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر ایک جگہ انسان کو جانا ہے اور وہاں تک جانے کے 2 راستے ہیں، اس راستے سے جائے گا تو وہ والی جگہ جو ہے نا وہ 77 کلومیٹر ہے، اور اگر کسی اور راستے سے جائے گا تو 50 کلومیٹر ہے. تو انسان مسافر سمجھا جائے گا یا نہیں سمجھا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس راستے سے جائے گا اسی کے اعتبار سے مسئلے کا حکم ہوگا. بھئی جیسے یہاں سے لوگ جاتے ہیں پنجگنی وغیرہ ایسے کسی جگہ پر جاتے ہیں تو اگر بائی روڈ جائیں گے تو وہ 77 کلومیٹر ہے، اور اگر بائی شپ چلے گئے تو صرف 40 ہی کلومیٹر ہے. تو بھئی اگر بائی شپ جاؤ گے تو وہاں سے تو صرف 40 کلومیٹر ہے، تو انسان مسافر نہیں ہوگا. اور اگر بائی روڈ جائے گا تو وہاں 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے تو پھر وہ انسان کیا ہو جائے گا بھائی؟ مسافر ہو جائے گا. آگے بات سمجھ میں. تیسرا مسئلہ ہے، اس کو کل بتا دیں گے.